ویلکم بیک بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دہائیوں پر محیط تعاون موجود ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ دفاعی معاہدے پہلے سے موجود تعاون کا تسلسل ہے۔ وزیر اعظم کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ حرمین شریفین کے تحفظ کی ذمہ داری پاکستانی عوام اور افواج کے لیے اہم فریضہ ہے۔ تینوں ملکوں کے درمیان یہ معاہدہ خطے میں امن، سلامتی اور خوشحالی کے لیے ہے۔ سہ فریقی دفاعی معاہدہ کسی کے خلاف جارحیت نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے باعث تقویت ہے۔ تینوں ملکوں کے درمیان معاہدے کے لیے کوششیں پایہ تکمیل تک پہنچیں۔ ہنگو، سبات اور دیگر علاقوں میں سیکورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے بہادر سپوتوں نے قربانیاں دی ہیں، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار سے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں وزرائے خارجہ نے خطے کی بدلتی صورتحال پر گفتگو کی۔ اسحاق ڈار اور عباس عراقچی نے امن و استحکام کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کے خط و خال سے ایرانی ہم منصب کو آگاہ کیا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کے مقاصد سے آگاہ کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس معاہدے کی تفصیلات شیئر کرنے پر اسحاق ڈار سے اظہار تشکر کیا۔ پاکستان ایران کے وزرائے خارجہ کا باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ مکہ معاہدے کا مقصد اسٹریٹجک تعاون مضبوط اور علاقائی امن و سلامتی کو فروغ دینا ہے۔ کہ پاکستان میں سفیر کی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے الوداعی ملاقات میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے قازق سفیر کے ان کے دورے سفارت کے دوران پاکستان اور قازقستان کے درمیان تاریخی دوستانہ تعلقات، باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے میں اہم خدمات کو سراہا، اور وزیر اعظم نے بالخصوص فروری 2026 میں قازقستان کے دورہ پاکستان کو کامیاب بنانے میں سفیر کے کردار کو سراہا، جبکہ وزیر اعظم نے قازقستان کے صدر کے لیے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان قازقستان کے ساتھ شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ محمد اورنگزیب سے امریکی ناظم الامور نٹیلی بیکر نے ملاقات کی۔ پاکستان امریکہ اقتصادی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر گفتگو کی گئی۔ محمد اورنگزیب نے دورہ واشنگٹن اور امریکی حکام سے ملاقاتوں پر نٹیلی بیکر کو بریفنگ دی۔ ملاقات میں محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ باہمی تجارت کے فریم ورک پر بات چیت میں نمایاں پیش رفت ہوئی۔ پاکستان باہمی تجارت کے فریم ورک کو باہمی مفاد کے بنیاد پر آگے بڑھانے کا خواہاں ہے۔ حکومت کا مالیاتی نظم و ضبط، زر مبادلہ ذخائر اور برآمدات کے فروغ پر توجہ مرکوز ہے۔ پاکستان میں نجی شعبے کی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR میں جاری اصلاحات پر ہفتہ وار جائزہ اجلاس ہوا۔ شہباز شریف کے FBR اصلاحات پر عمل درآمد مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کاروباری برادری کے جاری ٹیکس اصلاحات پر بڑھتے اعتماد کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ چیئرمین FBR اور سینئر افسران ہر ماہ کراچی کے ساتھ لاہور میں بھی 2 روز قیام کریں۔ FBR کا مقررہ ریونیو ہدف کے حصول کے لیے انفورسمنٹ اقدامات تیز کرے۔ وزیر اعظم نے FBR کو اسمگلنگ، ٹیکس چوری اور غیر قانونی کاروبار کے خلاف مؤثر انفورسمنٹ جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ آزاد کشمیر انتخابات کا تیسرا مرحلہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ LA-14 کے 214 میں سے 2 پولنگ اسٹیشنز کا نتیجہ موصول ہو گیا، جس کے مطابق عوامی دست و بازو پارٹی کے ساجد اقبال 526 ووٹ لے کر آگے ہیں۔ مسلم کانفرنس کے سردار عتیق خان 182 ووٹ کے ساتھ دوسرے۔ نون لیگ کے امیدوار راجہ فیصل، پیپلز پارٹی کے مبشر اعجاز کو 18 ووٹ ملے۔ حلقہ LA-15 وسطی باغ کے ایک پولنگ اسٹیشن کا غیر حتمی نتیجہ سامنے آ گیا، جس میں نون لیگ کے امیدوار مشتاق مناز 396 ووٹ کے ساتھ آگے، جبکہ جماعت اسلامی کے راجہ محمود 267 ووٹ کے ساتھ دوسرے اور IPP کے سردار تنویر الیاس 117 ووٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ حلقہ LA-17 حویلی کے 190 میں سے 17 پولنگ اسٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ موصول، جس کے مطابق نون لیگ کے محسن عزیز 2832 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر، جبکہ پیپلز پارٹی کے فیصل راتھوڑ 2555 ووٹ کے ساتھ دوسرے اور آزاد امیدوار طارق سعید 2298 ووٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔
مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر انتخابات کے تیسرے مرحلے میں پولنگ پرامن طریقے سے ہوئی، کشمیری عوام کے مینڈیٹ سے منتخب حکومت قائم ہوگی۔ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا کہ انتخابات روکنے کی خواہش جن کی تھی وہ اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ منتخب حکومت آزاد کشمیر کے معاملات جمہوری انداز میں آگے بڑھائے گی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہتھیار اٹھانے اور دشمن کا اعلی کار بننے والوں کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ آزاد کشمیر اور وفاقی حکومت نے دھرنا دینے والوں کو وقت دینا مناسب سمجھا۔ رانا ثناء اللہ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے دھاندلی کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی نے دھاندلی کا شور تو مچایا لیکن آج تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ امیر مقام نے بھی آزاد کشمیر میں دھاندلی کے الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیا، کہا کہ کشمیری عوام سے کیے گئے وعدے پورے کریں گے، یہ ہمارے جلسے میں شرکت کرنے والے عوام سے اندازہ لگا لیں۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے احتجاج اور بیانات پر حیرت کا اظہار کیا۔ جانب پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر انتخابات کی بابت اگر اسے سیاہ ترین دھبا قرار دیا جائے تو بیجا نہیں ہوگا۔ پلوشہ خان، سیدہ شہلہ رضا اور شرمیلا فاروقی کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ پلوشہ شاہ نے کہا کہ حکومتی اراکین دھاندلی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، نون لیگ کو پہلے سے ہی رزلٹ کا علم تھا، جبکہ سیدہ شہلہ رضا نے کہا کہ جی بی کے الیکشن سے دیکھ کر آج کے الیکشن تک سب دیکھ رہے ہیں، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ ترقی نہیں ہے، لاہور سے باہر جائیں، جگہ جگہ جگہیں ڈوبی پڑی ہیں، آپ 12 سیٹیں جیب میں رکھ کر چلے جاتے تھے، آپ نے 5-6 سیٹوں پر اس لیے دھاندلی کی کہ کہیں جی بی جیسا حال نہ ہو۔ ادارہ منہاج الحسین لاہور میں بی بی سکینہ بنت حسین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا، جس سے سردار وسیم عباس بلوچ، علامہ سید عاقل رضا زیدی اور علامہ آل عباس نقوی نے فضائل اور مصائب اہل بیت اطہار کے بیان کیے، جبکہ میر تکلم میر اور میر سجاد میر نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ لاہور سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ادارہ منہاج الحسین جوہر ٹاؤن میں نور حسین سید و پسران کے زیر اہتمام مجلس عزا منعقد کی گئی۔ سید فرحدین قاسم نقوی نے منقبت خوانی کی، جبکہ شعراء اہل بیت میر تکلم میر اور میر سجاد میر نے امام علی مقام کے حضور گلہائے عقیدت پیش کر کے مومنین سے خوب داد سمیٹی۔ سیادہ دے جھولی بنا جنت دے سردار آئے نے۔ علی حق کہہ رہا ہے جلاد نے جو کان لگایا تو جل گیا۔ مجلس عزا سے سردار وسیم عباس بلوچ نے اپنے مخصوص انداز میں مصائب بی بی سکینہ بنت حسین علیہ السلام بیان کیے۔ مہر میں شامل ہے نمک بھی، بس تیری زمینوں پہ بسی جاتی ہے دنیا، صدیوں سے فقط تیرا نمک کھاتی ہے دنیا۔ مجلس عزا سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید عاقل رضا زیدی نے کہا کہ آج کے دور میں اسوہ حسنی پر چل کر ہی باطل قوتوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اب عزاداری مظلوم ہے رائج زینب، صوت اللہم لبیک کی سج باقی ہے، تیرے عمرے کے سبب آج بھی حاجبہ۔ مجلس عزا سے خطاب کرتے ہوئے علامہ آل عباس نقوی نے فضائل مسائل محمد وآل محمد بیان کیے اور مومنین سے خطاب کیا۔ ہمارے گھر کا بڑا ہے قائم، ہمارے خرچے اٹھا۔ اس موقع پر ترجمان مقتل سجاد نے نوحہ خوانی کرتے ہوئے امام علی مقام اور شہداء کربلا کو پرسہ پیش کیا، جس پر مومنین نے گریہ کیا اور ماتم داری کی۔ بول سے فیل میں مالک یہ علی سے آ کر کہ ایسے میدان میں عباس لڑا دے جا کر۔ اختتام مجلس پر شب زلزلہ برآمد ہوا، جبکہ نیاز امام حسین کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ میر رضا قتل کیس کی بات کریں گے، جس میں نئی تحقیقاتی کمیٹی کی تشکیل کے بعد مقتول کے اہل خانہ کا موقف سامنے آ گیا۔ والد میر حسین نے نئی کمیٹی پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ تحقیقات سے اصل حقائق سامنے آئیں گے۔ دوسری جانب خاندان کے وکیل جبران ناصر نے کہا کہ فوجداری مقدمے کی تفتیش پولیس کی ذمہ داری ہے، جوڈیشل کمیشن کی نہیں۔ تفصیلات عارف حبیب کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ میر رضا قتل کیس کی تحقیقات کے حوالے سے مقتول کے والد میر حسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں نئی تحقیقاتی کمیٹی پر اعتماد ہے۔ ڈی آئی جی عامر فاروقی اچھی شہرت کے افسر ہیں اور امید ہے کہ کمیٹی سچ سامنے لائے گی۔ مقتول کے والد کے مطابق میر رضا کا بزنس پارٹنر بھی تاحال غائب ہے۔ پولیس نے ایک مرتبہ اس سے تفتیش کی تھی۔ گلستان نے جوہر کے گیسٹ ہاؤس کے ملازمین سے کیا تحقیقات ہوئی، اہل خانہ کو اس بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا۔ آج جس جگہ پہ پہنچے ہیں، جس جگہ پہ آئے ہیں، تو آج ہمیں تھوڑی سی سیٹسفیکشن ملی ہے۔ لیٹس ہوپ کہ انشاءاللہ بچے کو انصاف ملے اور 3-4 دن میں یہ ہمیں کوئی رزلٹ دے۔
इंशाल्लाह अभी तो मैं इनिशियल स्टेज है, मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता, मगर ये है कि मौका देना चाहिए, बिल्कुल मौका दिया है, हमसे जो पूछा गया है वो बता दिया गया है। इंशाल्लाह 2003 में इनका रिजल्ट आता है, आपके सामने होगा। दूसरी जानिब खानदान के वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि तफ्तीश के लिए अच्छी शोहरत रखने वाले अफसरान का इंतखाब किया जाए। उनका कहना था कि फौजदारी मुकदमे की तफ्तीश पुलिस की जिम्मेदारी है, जुडिशल कमीशन की जरूरत नहीं। वजीर दाखिला साहब एक मेहरबानी करें, आपकी पूरी सिंध हुकूमत के अंदर गलती से गुनाह हो गया भाई हमसे कि हमने ढूंढ लिया एक ऑनेस्ट अफसर जिसने लिखा 3 तारीख को आपको खत और बताया कि पोस्टमार्टम में उसके मातहत अफसर ने क्या गलतियां की हैं, और आपने उसको डाल दिया किसी ड्रॉर के अंदर, और फिर मजबूर होकर 4 तारीख को कर दिया डॉक्टर सुमैया ने खुलासा टीवी के ऊपर, जिसने वाहिद अफसर ने पूरे 11 दिन में जिस एक सरकारी अफसर ने अपना काम किया है, सिर्फ उसी पे तनकीद कर रहा है वजीर दाखिला। तो कोई उम्मीद नहीं है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से हमें, ये घर आके दांत दिखाने के और टीवी पे खाने के और मत करें हमारे साथ। हाँ, शायद कुछ लोग बदनाम हो गए हैं जो बड़ी उजलत के अंदर लापरवाही से बार बार आके से खुदकुशी जाहिर कर रहे थे, आप उनको फेवर कर रहे हैं जो पहले दिन से इसको सुसाइड बनाना चाह रहे थे। जिब्रान नासिर के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत भी जमा करा दिया है। अदलिया पर मुकम्मल एतमाद है। अगर मौजूदा तहकीकाती टीम भी खानदान को मायूस करती है तो अदालत से रुजू किया जाएगा। जिब्रान नासिर का कहना था कि वजीर दाखिला सिंध ने जुडिशल कमीशन इंक्वायरी का फैसला मौखूर करने से आगाह किया। आज पहली बार मुकम्मल तहकीकाती टीम ने अहल खाना के साथ बैठकर इनका तफसीली मौक़िफ़ सुना है। इस सिलसिले में आज सिंध पुलिस जावेद आलम ओडो का कहना है कि मीर रज़ा अफसोसनाक वाक़या है, केस अच्छे तरीके से हल होना चाहिए। सक्कर में दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस आईजी सिंध पुलिस ने कहा कि केस के मुतालिक कमेटी बनाई गई है, नई टीम अपना काम करेगी। मीर रज़ा केस में मेरे ख्याल में मिस कम्युनिकेशन का मसला सामने आया, अफसोसनाक वाक़या हुआ, केस अच्छे तरीके से हल होना चाहिए। जावेद आलम ओडो ने मज़ीद कहा कि हम पॉलिसी बनाने वाले नहीं, कानून पर अमल दरामद कराने वाले हैं। मामले की तहकीकात में हकीकत ज़रूर सामने आएगी। कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में पीपल्स पार्टी मलीर के रहनुमा हाजी चंद सवाती ने पुलिस कार्रवाई पर संगीन सवालात उठा दिए। उनका कहना है कि गोदाम किराए पर दिया गया था और बेटे हसन ज़ेब को असल मुल्ज़िमान की तफसीलात के लिए बुलाया गया, मगर बाद में उसे ही गिरफ़्तार कर लिया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने लाहौर से NTN न्यूज़ की टीम से रब्ता करके अपना वजाहती वीडियो बयान दे दिया। मज़ीद जानते हैं समी अबड़ू से। जी समी, क्या कहना था उनका? जी बिल्कुल, गुज़श्ता दिनों शाह लतीफ़ टाउन पुलिस ने गुटखा मवा बनाने वाले कारखाने पर छापा मारा था और मज़कूरा कारखाने को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलीर के मुकामी रहनुमा हाजी चंद सवाती के बेटे हसन ज़ेब से मंसूब किया गया था, और मुबैना तौर पर पुलिस ने पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमा के बेटे हसन ज़ेब को गिरफ्तार किया था। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलीर के मुकामी रहनुमा हाजी चंद ज़ेब ने NTN न्यूज़ की टीम से रब्ता करके अपना मौक़िफ़ दिया है। उनके मुताबिक मज़कूरा गोदाम उन्होंने किराए पर दिया हुआ था, ताहम उनका बेटा और उसका किसी गैर कानूनी सरगर्मी से कोई ताल्लुक नहीं था। पुलिस पार्टी ने कार्रवाई के दौरान मेरे बेटे हसन ज़ेब को मुल्ज़िमान की तफसीलात हासिल करने के लिए बुलाया था और मेरे बेटे हसन ज़ेब की जानिब से गोदाम के किराएदारों और मज़कूरा गैर कानूनी काम में मुलविस मुल्ज़िमान की तमाम तफसीलात दी, लेकिन पुलिस ने मुबैना तौर पर असल मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई के बजाय मेरे बेटे को गिरफ्तार किया। उन्होंने पुलिस पर यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस ने सियासी मुखालफिन के ईमा पर मेरे बेटे और मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई को मुकम्मल जारी करार देते हुए मज़कूरा कार्रवाई के खिलाफ अदालत से रुजू करने का भी फैसला किया है। जी ठीक है, अपडेट करने का बेहद शुक्रिया। फोकल पर्सन के इलेक्ट्रिक बराए राजा मेंशन इमरान खान ने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के चेयरमैन इंजीनियर सरवत एजाज कादरी से मुलाकात की और तहरीक में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इंजीनियर सरवत एजाज कादरी ने इमरान खान को अहले सुन्नत फाउंडेशन की रुकनीत भी दी। मुलाकात में मरीज़ों को दरपेश मसाइल और तिब्बी सहूलियात की बेहतरी पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि अवामी खिदमत और फलाही सरगर्मियों के फ़रोग के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ किया। मुलाकात में मरकज़ी कोऑर्डिनेटर मोहम्मद तैयब हुसैन कादरी और जनरल सेक्रेटरी कराची मोहम्मद शहबाज रज़ा कादरी भी मौजूद थे। आलमी मंजरनामे से आपको खबर दे, जहां जनूबी अमरीकी मुल्क कोलंबिया में तबाहकुन ज़लज़ले के नतीजे में 20 अफराद हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक कोलंबिया के मगरबी इलाके में 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले ने शदीद तबाही मचा दी। ज़लज़ले के झटके पड़ोसी मुल्क एक्वाडोर में भी महसूस किए गए, जिसके बाद शहरी घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। कोलंबिया के शहर केली के मेयर के मुताबिक शहर में ज़लज़ले के बायस कम अज़ कम 20 इमारतें मुनहदम हुई, जबकि कई अफराद के मलबे तले दबे होने के
اطلاعات ہیں۔ میر نے بھی کہا کہ امدادی کارروائیوں کے لیے دارالحکومت بوگوٹا اور میڈلین سے خصوصی ریسکیو ٹیمیں طلب کی گئی ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز چوکوا علاقے کی میونسپلٹی سان جوز ڈیل پالمر تھا، جو دارالحکومت بوگوٹا سے تقریباً 400 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے اعلیٰ سلامتی کونسل میں شمولیت پر جنرل محسن رضائی کو مبارکباد دی۔ غالباف نے کہا کہ محسن رضائی کی ایرانی سلامتی کونسل میں شمولیت رہبر اعلیٰ کے اعتماد کی علامت ہے۔ جنرل محسن رضائی ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے مخلص سپاہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی نظام آج تاریخ کے حساس ترین دور سے گزر رہا ہے۔ آج دنیا نے سمجھ لیا کہ ایران کو جھکایا نہیں جا سکتا۔ ایرانی اسپیکر نے کہا کہ رہبر اعلیٰ کی قیادت میں عوامی، فوجی، سفارتی میدان میں ملی اتحاد و یکجہتی موجود ہے۔ ایرانی عوام دشمن کو اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ آبنہ ہرمز کھولنے سے متعلق غیر یقینی صورتحال کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکی خام تیل کی قیمت میں 1% سے زیادہ اضافہ ہوا۔ دنیا کی اہم ترین آبی گزرگاہوں میں شامل آبنہ ہرمز کے مستقبل کے حوالے سے اب بھی صورتحال غیر واضح ہے، اور ایران کا کہنا ہے کہ عمان کے ساتھ نئے بحری راستوں کے تعین کے حوالے سے معاہدہ حتمی مراحل میں ہے، تاہم امریکہ کو ابھی دیگر شرائط پوری کرنا ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ KPK سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ جمعرات کے دن بانی PTI سے ملاقات نہ کروائی گئی تو رات 10 بجے پورے پاکستان کو ڈی چوک بنا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بانی چیئرمین کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار وزیر اعظم اور عہدوں پر موجود لوگ ہوں گے۔ KPK ہاؤس اسلام آباد میں سلمان اکرم راجہ سمیت دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سہیل آفریدی نے کہا کہ جمعرات والے دن تمام پارلیمنٹیرینز اڈیالہ جیل جائیں گے، جبکہ کل تمام پارلیمنٹیرین سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں گے۔ بانی کی فیملی گارنٹی دے رہی ہے کہ ہم سیاسی بات نہیں کریں گے، ہماری گارنٹی مان کر ملاقات کروائیں، وہ سیاسی بات نہیں کریں گے۔ ہمارا صرف یہی مطالبہ ہے کہ بانی کا بہترین علاج ہونا چاہیے۔ بشرا بی بی اور بانی دونوں کی صحت خراب ہے۔ بانی PTI کی صحت کے حوالے سے تشویش ختم ہونی چاہیے۔